لفظی ترجمہ ان الذین کفروا، ان الذین بے شک وہ لوگ جو کہ کفروا کافر ہیں، منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان کافروں کے اوپر کیا برابر ہے کہ انذرتہم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو، ان کافروں کو، ان منکروں کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا پھر آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ دونوں صورتوں میں لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کی آگے اللہ نے وجہ بیان فرمائی کہ ختم اللہ، کہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، اور وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم، اور ان لوگوں کے لیے، ان منکروں کے لیے، ان کافروں کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح دوسرے قسم کے لوگ، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقولو، جو کہ کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، لیکن وما ہم، حالانکہ وہ لوگ، یہ قول کہنے والے، یہ اقرار کرنے والے، وہ نہیں ہیں بمؤمنین، ایمان لانے والے، وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یخادعون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ، اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، آمانو، جو کہ ایمان والے ہیں۔ وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا، مگر یہ کہ انفسہم، اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، تو فزادہم اللہ، اللہ نے بڑھا دیا ہے ان لوگوں کی مرض، بیماری کو، وَلَهُمْ، ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہے، بما، اس وجہ سے، کانو، کہ وہ لوگ، یکذبون، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اچھا جی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا گروہ جو کہ اہل ایمان کا ہے، جو ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں، متقین ہیں، اور جو کامیاب ہیں، ان گروہ کا تذکرہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے متضاد، جو ان کے مخالفین ہیں، جو کہ کفار ہیں، منافقین ہیں، ان گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، کیونکہ کامیاب لوگوں کی خصوصیات، کامیاب لوگوں کی خوبیاں وہ تو ہم نے پڑھ لی، لیکن ناکام لوگ کیسے ہیں، کون سے لوگ ناکام ہونے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اب ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز شروع میں فرمایا، ٹھیک ہے، کہ ناکام ہونے والے، ناکام کون لوگ ہیں، وہ ہم پڑھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناکام لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، کہ نبی یہ لوگ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مان رہے، ان کے اوپر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا کہ نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، یہ جو کلمہ یا جو آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کافروں کے بارے میں ہے کہ جن کے سامنے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ان کے سامنے حق بات واضح کر دی، حق بات ان کو دکھا دی، سمجھا دی، معجزات ان کے سامنے آ گئے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، غرور، تکبر کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ ان کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایسے بھی کافر ہیں جن کو رسول اللہ نے ڈرایا لیکن وہ ایمان لے آئے، وہ مومن مسلمان ہو گئے، رسول اللہ کے صحابی بن گئے، آج ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آج ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی ایمان کو، اپنی ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی عزت کرنا، یہ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ خاص قسم کے کافر ہیں کہ جن کے سامنے حق واضح ہوا لیکن پھر بھی انہوں نے حق بات کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، جی اے نبی، اب آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب نہیں یہ ایمان لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ان کے ایمان لانے کے اندر رکاوٹ کیا بن گئی ہے، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، جی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور اس طرح کا اللہ تعالیٰ معاف فرمایا، جب بندہ ہو جاتا ہے نا اس کیفیت کا، پھر جو ہے نا اس کے اوپر حق بات آپ کہہ بھی لیں، اس کو دکھا بھی دیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ 7واں پارہ جو ہے نا، 7واں پارہ یہ اینڈ ہو رہی، آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، کہ ہم ان کافروں کے، ان لوگوں کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، کیونکہ جب ان کے سامنے حق بات واضح ہوئی تھی، حق ان کے سامنے آیا تھا، تو انہوں نے اس کو، حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ہی پھیر دیا، ان کے دلوں کے اوپر ہی مہر لگا دی۔ اور یہ اصول یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی بڑا سے بڑا کافر ہو نا، فرعون جیسا بھی کافر کیوں نہ ہو، اور ابو جہل جیسا کافر کیوں نہ ہو، ان کے سامنے بھی حق واضح ہوا تھا۔
اللہ نے ان کے سامنے بھی حق واضح کیا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو یقین کر لیا تھا کہ یار یہ واقعی نبی ہے، حق سچ مان گئے تھے یار واقعتاً یہ نبی ہے، حقیقت سامنے کھل گئی تھی، لیکن یہ کیا ہوا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سرکشی کرتے ہوئے اور غرور تکبر کرتے ہوئے انہوں نے حق بات کو جھٹلایا۔ پھر اللہ نے جی ان کے دلوں کے اوپر، ان کی کانوں کے اوپر مہر لگا دی کہ نہیں اب تمہارے لیے ہدایت کے دروازے بند ہیں۔ ابو جہل کا سن لیں جی، ابو جہل کے بارے میں جامع ترمذی میں کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل خود رسول اللہ کے سامنے آ کر کہتا ہے اے محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ سچے، لیکن آپ جس دین کو لے کر آئے نا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ دین ہمارے آباء و اجداد کا نہیں ہے۔ کیا ابھی بھی ابو جہل کے سامنے حق بات واضح نہیں ہوئی تھی؟ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ ابو جہل جو ہے نا ایک مرتبہ رسول اللہ کو دھمکی دی، اس نے آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ نے اب مجھے نظر آ گئے نا آپ بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے تو نعوذ باللہ میں نا آپ کو سخت قسم کی نا آپ ایکشن لوں گا۔ اچھا ایک مرتبہ پھر رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے اس کی دھمکی کے بعد، تو اس نے نا اپنی دھمکی کے مطابق نا اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا کہ جا کر نا رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ کے سامنے اور اس ابو جہل کے سامنے نا ایک گہری کھائی بنی، اور یہ خود کہتا ہے کہ میں نے جب نا آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کھائی جو کہ آگ سے بھری ہوئی تھی اس میں ایک عجیب مخلوق تھی جو کہ مجھ کے اوپر میرے اوپر حملہ آور ہو رہی تھی اور میں پیچھے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو کیا اب بھی اس ابو جہل کے سامنے حق واضح نہیں ہوا تھا؟ آپ کی کیا خیال ہے کہ ابو جہل ایسے جہل مارا گیا؟ نہیں جی، اس کے سامنے حق واضح ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، اتنی بڑا معجزہ اللہ نے اس کے سامنے کر کے دکھا دیا کہ رسول اللہ کو حملہ کرنے کے لیے گیا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور اپنی عجیب جو مخلوق تھی وہ بھی اس کے سامنے واضح کر دی، آگ کی کھائی اس کو دکھا دی کہ اب بھی اس کے سامنے حق واضح نہیں ہوا تھا، حق واضح ہو گیا تھا، سارا کچھ اس کو پتہ چل گیا تھا۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودی رسول اللہ کو ایسے جان گئے، ایسے پہچان گئے جیسے کہ انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو ایسے کافروں کے لوگوں، ایسے کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب کیونکہ انہوں نے حق بات کو ٹکرایا، حق بات کو قبول نہیں کیا، اب جو ہے ان کے دلوں کے اوپر مہر ہے، اب ان کے کانوں کے اوپر مہر ہے، اب یہ آپ ان کو ڈراتے ہیں یا نہیں ڈراتے، یہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے کیونکہ پہلی مرتبہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اور وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ ابو جہل کی مثال جیسے میں نے ابھی دی ہے کہ ابو جہل کے سامنے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نشانی کر کے دکھا دی لیکن پھر بھی وہ بدبخت ایمان نہ لایا، آخری وقت میں اس نے کلمہ نہیں پڑھا، آخری وقت بھی وہ غرور اور تکبر کے اندر مرا ہے۔ کہ حضرت ابن مسعود کو کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتا ہے کہ میری گردن تھوڑی نیچے کر کے کٹی تاکہ میری گردن جو ہے نا سب لوگوں میں پڑی ہوئی پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔ کیا اب بھی اس کے سامنے حق واضح نہیں ہوا تھا؟ نہیں جی، حق واضح ہو گیا تھا لیکن وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے حق بات کو ٹھکرانے کی سزا اس کو یہ ملی کہ کلمے کے بغیر یہ مر گیا بدبخت۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرا گروہ تھا جی جن کے سامنے حق واضح ہوا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی اور اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی۔ ٹھیک ہے، یہ تذکرہ کر کے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے اور آپ کو اور سننے والوں کو، یہ قرآن کو پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تمہارے سامنے حق واضح ہو تو تم نہ مانو، نہیں، اگر حق واضح ہونے کے بعد بھی نہ مانا تو پھر بھائی دلوں کے اوپر مہر لگتی ہے، پھر کانوں کے اوپر مہر لگتی ہے، پھر انسان کو ہدایت کی بات جو ہے نا الٹی نظر آتی ہے۔ ہدایت کی بات دیکھنا، آج کے مولوی نہیں کہہ رہے کہ قرآن ڈائریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، حالانکہ وہ اپنے بزرگ بابوں کی کتابوں کو لے کر بیٹھے ہوئے، تو جو حق بات تھی قرآن ہدایت کی کتاب تھی انہوں نے اس کو گمراہی کہہ دیا، اور جو گمراہی کی کتابیں تھیں صوفیوں کی کتابیں وہ اس کو ہدایت سمجھ کے بیٹھے ہوئے۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ جی اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہوئی ہے۔ اب اس مہر کی یہ نتیجہ ہے، اس مہر کا ری ایکشن ہے کہ ہدایت گمراہی نظر آ رہی ہے اور گمراہی وہ ہدایت نظر آ رہی ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے نا اس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ کی دعا بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں حق بات دکھا اور حق بات دکھانے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل چیز دکھا اور باطل چیز کے سے پھر بچنے کا اے اللہ ہمیں اجتناب کا ہمیں توفیق بھی عطا فرما۔ اچھا جی، آپ سے آ جائیں جی تیسرے گروہ کی طرف۔ تیسرا گروہ جی وہ ہے جو نہ ہی کافر ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مسلمان ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا، انہوں نے اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور دل سے کفر کو اختیار کیا، یعنی نہ ہی وہ مکمل طور پر مسلمانوں کی طرف چلے گئے اور نہ ہی وہ مکمل طور پر کافروں کی طرف گئے، بلکہ انہوں نے کہا بھائی دونوں طرفوں فائدہ چکو، مسلمانوں کا بھی اور کفار کا بھی۔ اوپر سے مسلمان بنو، داڑیاں رکھو، پگڑی پہنو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کر لو، لیکن یہ کہ دل سے کافر ہی رہو، دل سے محبتیں انہیں کے پاس پالو، ٹھیک ہے، دل سے کفر اختیار کرو۔ ان لوگوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ آمنا باللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وباليوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان کے دعوے دار ہیں،
کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے اوپر بھی ایمان لائے، لیکن ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے اگر جو اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، آخرت کا عقیدہ مانے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جی کہ وہ ایسا لبادہ اوڑھ کر یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے جی، عبداللہ بن ابی، اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کا مقتدی ہے، اور مکہ مدینہ کا سردار ہے، اور رسول اللہ کے بارے میں جب وہ نا جمعہ کے خطبے یا درس وغیرہ ہوتا ہے نا، رسول اللہ جب خطبہ دے رہے ہوتے تو سب کو چپ کرا کے کہتا ہے بھائی رسول اللہ کی گل سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، لیکن کیا ہے جی وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ اللہ کو اور اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں اللہ نے فرما دیا جی وما یخدعون الا انفسہم، یہ در حقیقت اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا کوئی شعور کوئی علم نہیں ہے۔ آج دیکھیں جی عبداللہ بن ابی بھی مر گیا، اور اس کے ساتھ جو 300 منافق تھے وہ بھی مر گئے، ٹھیک ہے، لیکن کیا آج ہم ان کو وہی رسپیکٹ دے رہے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کو دے رہے ہیں، جو حضرت عمر، حضرت عثمان و علی اور خلفائے راشدین اور باقی جو اصحاب ہیں اشرف مبشرہ کے صحابی، کیا ہم ان کو اسی طرح رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن ابی کو؟ نہیں جی، ہم اس کو عبرت کے طور پر یاد کر رہے ہیں اور عبرت کے طور پر اس کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ فرمان تھا نا کہ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، یہ بدبخت اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کما کر گئے ہیں، اور آخرت کی بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہونے والی ہے۔ آگے جی اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے جی ان کے دلوں کے اندر؟ نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے ان کے دلوں کے اندر، کہ انہوں نے اوپر تو اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن دلوں کے اندر ان کا کفر چھپا ہوا ہے، یہ ہے جی بیماری۔ تو اللہ ایسا نہیں ہے جی کہ ان کے ترلے منتیں کرے، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو، ان کے بیماری کو، ان کے نفاق کو اللہ نے بڑھا دیا، تاکہ یہ مزید دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو اور آخرت کے اندر بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دردناک قسم کا جو عذاب ہے نا، وہ اللہ نے 5ویں پارے کے اندر بتایا کون سا عذاب ہے ہونے والا ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا درجہ، فرعون اوپر والے درجے میں، لیکن یہ منافق یہ فرعون سے بھی نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ نے آگے وجہ بیان فرمائی جی، اللہ فرماتے ہیں جی بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، زبان سے جھوٹ کا اقرار کرنے والے ہیں، زبان سے تو مومن مسلمان اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگانے والے، لیکن دل کے اندر یہ کفر اور نفاق چھپائے ہوئے ہیں۔ اس جھوٹ بولنے کی سزا دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں دردناک قسم کا عذاب ان کا مقدر ہونے والا ہے۔ اور دردناک قسم کا عذاب جہنم کا سب سے نچلا درجہ، جہاں پر جہنم کی آگ کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو جب بھی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب بھی جہنم کا تذکرہ آئے تو اس وقت جو ہے نا، جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے پناہ دے دے۔ اور اس طرح جنت کا تذکرہ آئے تو اس وقت یہ اللہم انی اسألک الجنہ، یہ دعا میں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگتا ہے نا، تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ مجھے اس کے مقدر میں کر دے۔ تو ابھی ہم نے جہنم اور اہل جہنم کا تذکرہ پڑھا ہے، تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور ان 2 گروہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری محفوظ، ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو پہلا گروہ ہے جو کہ کامیاب ہونے والا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے، آمین۔